الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات عزیزان محترم، کل کی مجلس میں نے اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرایا تھا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کی ان مجالس میں جس موضوع کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے وہ اسپریچول گروتھ اینڈ ریلیجیس اویئرنیس، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اسپریچولی گرو کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ اور ریفائنمنٹ آف ہارٹ اس کے اوپر ہم توجہ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ریلیجیس اویئرنیس یعنی مذہبی لحاظ سے ہماری جو اویئرنیس ہے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا جو شعور ہے اور ہماری جو بصیرت ہے مذہب کے بارے میں، اس کو سپرفیشل نہیں ہونا چاہیے، اس کو سطحی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہماری ہونی چاہیے مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور یہ کہ اسپریچول گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب ہم ریلیجیس اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ نقطہ جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اور مذہب کو صرف آخرت کے لیے اور ثواب کے لیے اور بہشت کے حصول کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ دین اور مذہب اس کو اپنی دنیاوی زندگی میں اس سے اپنے مسائل کو اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کا وسیلہ قرار دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مذہب کو محمد و آل محمد۔ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، اور میں دوبارہ کچھ چیزیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے ہمارے مومنین کل کی مجلس میں نہیں بھی تھے، تو اس لحاظ سے میں نے جو پہلا نقطہ بیان کیا تھا اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس پورے عشرے مجالس میں میری کوشش ہوگی کہ جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو ہماری مسکنسیپشنز ہیں، اور جو ہماری مذہب کے بارے میں جو ہماری اپروچ میں پرابلمز ہیں، میں ان کو بھی چاہتا ہوں کہ ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ ہم صحیح معنی میں دینداری کو سمجھ سکیں۔ تو میں نے کل جو نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے عمل کیا اور عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو دو سٹیجز پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو اہم سٹیج ہے ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو جنت اور جہنم اور ثواب کا جو کنسیپٹ ہے، جو ریوارڈ ہے، یہ اس دنیا سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ آپ اس پہ جمپ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ کو ثواب مل گیا، آپ نے روزہ رکھا اور آپ کو ثواب مل گیا، آپ نے زیارتوں پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے، آپ کو ثواب مل گیا، بلکہ اس کے درمیان کی ایک سٹیج ہے،
اور وہ ہے آپ کی عبادات کا آپ کے قلب پر اثر. جو تاثیر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایویلویٹ کرے گا ہمارے عمل کو، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اسی دنیا میں رہ جائیں گی، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے عمل کو آخرت کے قابل کیسے بنا سکتے ہیں اور ثواب اور بہشت کے قابل کیسے بنا سکتے ہیں. تو جو تاثیر ہے عمل کی، یعنی آپ نے نماز پڑھی تو نماز کا آپ پہ اثر کیا ہوا. امام حسین کی مجلس میں آپ شامل ہوئے، آپ نے شرکت کی، اس کے بعد اس کی شرکت پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی شرکت کے نتیجے میں آپ میں جو تبدیلی آئی ہے اس پر آپ کو ثواب ملے گا. یعنی وہ جو لیول ہے ثواب کا، ہو سکتا ہے انیشیل ثواب سب کو ملے، لیکن وہ انیشیل ثواب بھی اس اثر پر ملے گا، اس تاثیر پر ملے گا کہ جو آپ کے قلب پر اس پر ہوئی ہے. کیوں؟ اور ہم نے کل کہا کہ تقوی اللہ تعالیٰ کہتا ہے معیار ہے. تم میں سے جو شخص میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، قرآن کی آیت ہے، واپس اللہ تعالیٰ بہت واضح کہتا ہے تم میں سے جو شخص میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، ساؤنڈنس آف ہارٹ کے ساتھ آئے گا، میں صرف اس کو قبول کروں گا. انما یتقبل اللہ من المتقین، میں صرف صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کروں گا. اور تقوی جو ہے کوالٹی ہے ایک، اور وہ کوالٹی ہے ہمارے ہارٹ کی، ہمارے قلب کی، ہماری روح کی. جب تقوی کا لفظ آتا ہے، اور تقوی ہی ہر چیز کی بنیاد ہے اور ہماری تاثیر تقوی کی صورت میں، تو میں نے کل کہا تھا کہ ہم جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا تقوی بنتا ہے. What we are getting out of it، یعنی وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ. اس کے نتیجے میں جو تبدیلی ہمارے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے ہماری توجہ جو ہے صرف عمل پر نہیں ہوگی، بلکہ عمل کے نتیجے میں جو اس کی تاثیر ہے ہمارے قلب پر، اس پر ہماری توجہ ہوگی، اس کو ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ اہمیت دیں. تو اسپرچولیٹی کے اوپر ہم نے تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا کہ اسپرچول انسان جو ہے وہ ایک مذہبی انسان اور ریلیجیس پرسن سے ہائر لیول اس کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ مذہبی ہوں، ہو سکتا ہے آپ دیندار ہوں، ہو سکتا ہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، آپ بہت بڑے عزادار ہوں، لیکن آپ میں اسپرچولیٹی نام کی کوئی چیز نہ ہو، آپ میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ ہو، آپ میں ایتھکس اور موریلٹی اور اسپرچولیٹی نام کی کوئی چیز نہ ہو. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کبھی ہم یہ جو ہوتا ہے نا فیلنگ آف فلفلمنٹ، یہ بڑی خطرناک فیلنگ ہے کہ میں یہ فیل کرنا شروع کر دوں کہ میں جو ہوں مجھ سے بڑا دیندار، مجھ سے بڑا مذہبی، مجھ سے بڑا اسپرچول، مجھ سے بڑا جنت کا مستحق کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے. یہ جو فیلنگ آف فلفلمنٹ ہے یہ کبھی کبھی ہمارے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپرچول پرسن ہوتا کون؟ اسپرچول پرسن وہ ہوتا ہے، میں اس کو مختلف اپنی لیولز کے اوپر میں اس کی تعریف کرتا چلا جا رہا ہوں تاکہ وہ صفات معلوم ہو جس اسپرچول ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے پاس وہ پیمانہ اور وہ سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا موجود ہو کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ میں کیسے اپنے آپ کو اسپرچول کہہ سکتا ہوں. تو اسپرچول پرسن وہ ہوتا ہے جو اپنی حقیقت کو صحیح معنی میں سمجھتا ہے، اپنے لیول کو سمجھتا ہے، اپنی پوزیشن کو سمجھتا ہے کہ میری ایکچول پوزیشن کیا ہے، میرا ایکچول اسپرچول لیول کیا ہے، ایکچولی خدا کے نزدیک میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، میں ائمہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر جو ہے وہ ایزیوم کرنے لگوں کہ جی مجھ سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عزادار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا جو ہے عبادات کرنے والا کوئی نہیں. یہ دو چیزوں کو آپس میں اس میں فرق کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اسپرچولیٹی میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو اسپرچولی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اسپرچول پرسن وہ ہوتا ہے کہ جو جب یہ اس کائنات کو ایکسپیرینس کرتا ہے. دیکھیں ایکسپیرینس کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے میری اسپیچز کے اندر. یعنی کل بھی میں نے کہا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب ارنی کیفا تحیی الموتا، پروردگارہ تو یہ بتا کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا پروردگارہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اطمینان قلب حاصل کروں۔ تو اطمینان قلب ایک ہائر لیول ہے ایمان کا۔ ہو سکتا ہے آپ میں ایمان ہو سکتا ہے آپ مومن ہو، لیکن آپ میں ٹرینکویلٹی آف ہارٹ آپ کے اندر موجود نہ ہو، آپ کے اندر جو ہے وہ آرام اور سکون اور اطمینان قلب جو ہے وہ آپ کے اندر موجود نہ ہو۔ تو ابراہیم چاہتے تھے کہ وہ ایکسپیرینشل نالج کریں۔ جب آپ ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اندر۔ تو اسی طریقے سے جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کائنات کو، تو آپ اس میٹیریلسٹک لائف میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مادی دنیا کی بعض جگہ آپ کے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو ڈاکٹرز کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہے، اچھے سے اچھا میڈیکل ٹریٹمنٹ مجھے ملے گی، اور آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری ہی زندگی میں ہم میں سے اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، میں نے انسان کو مشکلات اور مصیبتوں میں پیدا کیا۔ یعنی آپ ان مصائب سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے، یاد رکھیے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس دنیا میں زندگی گزاریں اور آپ ایڈورسٹیز اور ہارڈ شپس آپ کو فیس نہ کرنی پڑیں۔ تو آپ کو کسی نہ کسی صورت میں، لہٰذا اسپرچویلٹی کا ایک یہ ہے کہ جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے ہماری زندگی میں جب یہ جو میٹیریلسٹک باؤنڈریز ہیں وہ ہمارے اوپر تنگ ہو جاتی ہیں۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب اس دنیا میں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کوئی میٹیریل طاقت، کوئی مادی طاقت اب ہماری کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اسپرچول شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے بیانڈ جا کے وہ ایک ہائر پاور پر اعتماد کرتا ہے، اس کی زندگی میں جو ہے وہ امید کی کرن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ اس مادی دنیا میں اب یہ قابلیت نہیں ہے کہ یہ آپ کو سپورٹ کر سکے، آپ کو سپورٹ دے سکے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی اس کائنات میں قوتیں موجود ہیں، کچھ ایسے اس کائنات میں اسرار موجود ہیں، کچھ ایسی اس کائنات میں سیکرٹس موجود ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ امید ملتی ہے اور ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ تو جو ہمارے پاس میننگ فلنس ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں اسپرچول ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے زیادہ اسپرچول ہوں، یعنی میرے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ جس سے میں اپنی زندگی میں آنے والے کرائسس کو ایڈریس کر سکتا ہوں، اس پر میں اوور کم ہو سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو میننگ فلنس جو ہے وہ معنی داری جس کو ہم کہتے ہیں کہ میری زندگی میننگ فل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی ریسورسز ہیں وہ تو اب موجود نہیں ہیں، لیکن جو آخرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اہل بیت سے میری وابستگی ہے، وہ میری میننگ فلنس کو اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میننگ فلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں اپنے ملک سے آتے ہیں اور آپ بہت اپنی ہائر ایجوکیشن، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں آپ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا میں کبھی کبھی ہمیں آ کر یہاں کے ماحول میں جب اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں صفر سے سب کچھ شروع کرنا پڑتا ہے اور ہماری ایجوکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اس لحاظ سے ہم ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں جو ہے شدید قسم کا سٹریس بھی ہوتا ہے اور شدید دکھ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو امیگریشن کے حوالے سے انسان ڈپریسو سمٹمز ہوتے ہیں، پورا ایک الگ سائیکالوجی میں ایک چیپٹر ہے اس کے اندر، لیکن اب آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے۔ جو ایجوکیشن آپ نے حاصل کی وہ ایجوکیشن یہاں ورک نہیں کر رہی آپ کو،
اس سے آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، تو اب آپ کی زندگی میں میننگ فلنس نہیں ہے آپ کے اندر۔ لہٰذا اب اگر آپ اپنے ریسورسز کو بڑھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اپنی لائف کو میننگ فل بنا رہے ہیں۔ یعنی اب آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ جو ہے فلاں کورس اپنا کر لیں، کوئی نئی فیلڈ کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیں، یا اپنی ہی اسٹڈی کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر لیں، تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اب وہ ریسورسز جو آپ کے محدود تھے اس میں آپ نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ جب وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ میں ڈپریشن بھی نہیں ہوتا، آپ میں سٹریس بھی نہیں ہوتا، آپ میں پریشانی بھی نہیں ہوتی، آپ میں انزائٹی بھی نہیں ہوتی، آپ میں اضطراب بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ میننگ فل ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرتے ہیں، ہم جو امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، یہ عزاداری بار بار میں چاہتا ہوں یہ کہنا، یہ عزاداری صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ عزاداری صرف جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کو بہت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس دنیا میں ہمارے لیے جو ہے وہ سورس آف اسٹرینتھ ہے، یہ اس دنیا میں ہماری مشکلات کو دور کرنے کا ہمارے لیے ذریعہ ہے، یہ ہماری لائف کو میننگ فل بناتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ابھی میں نے حال ہی میں اپنی ایک مجلس اصالہ ثواب کی پڑھی تھی، وہاں میں نے مصائب سے پہلے میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کا اپنا عزیز جو ہے اس دنیا سے چلے جاتا ہے، آپ اس کے غم میں روتے ہیں، آپ اس کا غم مناتے ہیں، لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ کو آرام نہیں ملتا اپنے اس عزیز کے جانے سے۔ لیکن جب آپ اسی کو کنیکٹ کر دیتے ہیں امام حسین پر اپنے گریے سے، جب امام حسین کے اوپر آپ گریہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ ٹرانسینڈ کرتے ہیں، آپ اسینڈ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ اپنے غم کو جو ہے ٹرانسفارم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ بڑا فرق ہے کہ ہم اپنے عزیز پر جب گریہ کرتے ہیں، جب ہم امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، امام حسین کے غم میں نکلے ہوئے آنسو جو ہیں وہ ٹرانسینڈنٹل ایفیکٹ رکھتے ہیں، یعنی وہ ہمیں جو ہے ایک عظمت کا احساس دلاتے ہیں، وہ ہمیں ایک ہائر پاور اور ایک قدرت و طاقت کے ایک سرچشمے سے ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں۔ وہ آنسو اس میں اور عام آنسو میں ہمارے لیے جو ہے بہت فرق ہے۔ تو یہ میننگ فلنس ہماری لائف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ امید کا جو لیول ہے، یہ جو ہوپ ہے ہماری زندگی میں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم جب اسپریچول اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں ہم ایک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو اس وقت شدید کرائسس میں ہے، اس کا لیول آف ہوپ کتنا ہے، وہ امید کتنی ہے اس کے اوپر، اور اس کا براہ راست اس کی جو ہیلنگ ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جتنا ہوپ زیادہ ہوگی، جتنی کمٹمنٹ زیادہ ہوگی، جتنی کریج زیادہ ہوگی، جتنی امید زیادہ ہوگی، اتنا ہی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کا مثبت اثر ہوگا۔ لیکن جتنا مریض جو ہے ہوپلیس ہوگا، جتنا مایوس ہوگا، جتنا نا امید ہوگا، جتنا زیادہ اضطراب اور انزائٹی کا شکار ہوگا، جتنا زیادہ وہ فیل کرے گا فیئر اور خوف اپنی زندگی میں، اتنا ہی اس میں جو ریکوری کے چانسز ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امید جب انسان میں ہوتی ہے، اور یہ صرف پیشنٹس کے لیے اور ہاسپٹل سیٹنگ میں اور کلینیکل سیٹنگ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی میں اس کی امپورٹنس ہے۔ میں صرف کوئی میڈیکل کے حوالے سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہوپ 3 کام کرتی ہے۔ دیکھیں، خاص طور پر امید جو ہوتی ہے انسان میں، اس میں ایک تو یہ کام کرتی ہے امید کہ آپ کے جو غم اور اندوہ، جو مشکل ہے، جو پرابلم ہے، اس کو قابل برداشت بناتی ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں ہم سب کے ایکسپیرینس ہیں، کسی نہ کسی مصیبت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، جو کرائسس سے ہم اپنی زندگی میں گزرتے ہیں۔ جب امید ہوتی ہے تو اس امید کے نتیجے میں اس کرائسس کو ہم ٹالریبل بنا سکتے ہیں، اس کو ہم برداشت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے،
جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم امید ہمارے پاس ہوتی ہے، جب ہوپ کا پرنسپل ہمارے پاس ہوتا ہے، تو یہ ایک سورس آف اسٹرینتھ ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ایک طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے کہ جب امید ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ نیگیٹو آؤٹ کمز جو ہوتے ہیں وہ اس کی طرف بھی ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی میں اچانک کرائسس آتے ہیں، اچانک ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اچانک کوئی بیماری آ جاتی، تو ہم جو ہے وہ ڈیپسٹ لیول پر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم فریز ہو جاتے ہیں اس کو سن کے خبر کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا، ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے تیار نہیں کیا ہوتا۔ اگر ہم کسی مصیبت کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لیں تو اس کے بعد ہمیں وہ مصیبت جو ہے وہ کم لگنے لگتی ہے، وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے ہر لحاظ سے پوزیٹو ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے نیگیٹو ریزلٹس بھی آ سکتے ہیں۔ تو نیگیٹو ریزلٹ آنے کی صورت میں کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ جو ان نون ہماری زندگی میں، جس کو ہم ان نون کہتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ہیں جو ان نون ہوتی ہیں اور ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہیں، جو ہمارے لاشعور میں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پر فوکس نہیں کرتے، ہم ان پر توجہ نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ ان نون ہیں اور ہم جو ہے وہ ان پر فوکس نہیں کرتے، اور جب وہ نون بن جاتی ہیں تو اس وقت جو ہے ہم کرائسس میں چلے جاتے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو دین ہے، مذہب ہے، یہ قرآن ہے، ہم ان کو اپنے لیے اسٹرینتھ بنائیں اس دنیا کے اندر، اپنے کرائسس کو، اپنی مشکلات کو جو ہے ہم اس کے اندر وہ کریں، اور اپنے آپ کو ٹرانسینڈ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کریں، تیار کریں۔ اور پھر یہ جو ہم نے کل بات کی کہ انچینجیبل جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ انچینجیبل ہے، تو جو خوشی ہے، پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری زندگی میں خوشی ہے، ہیلتھ ہمارے لیے خوشی ہے، اگر ہم ہیلتھی ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے۔ جب انسان اس دنیا میں خوش ہوتا ہے تو خوشی تو اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز اچھی نہیں ہے، انسان ساتھ یہ سوچتا ہے کہ یہ خوشی دائمی بھی ہے، یہ خوشی جو ہے پرماننٹ بھی ہے، یہ خوشی جو ہے یہ کانسٹنٹ بھی ہے۔ یہ چیز ہے جو آپ کو مشکل پیدا کرتی ہے آپ کی زندگی میں، یہ ہے جو آپ کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرتی ہے جب یہ مشکل جو ہے آپ کے۔ اسی طرح غم بھی جب آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو پرماننٹ سمجھ لیتے ہیں۔ تو کوئی چیز بھی اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو تبدیل ہونے والی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایام کو جو ہے وہ گھماتا ہوں، حالات کو تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ چیز قرآن ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ پرسیپشن اور ورلڈ ویو دیتا ہے کہ ہم ان آیات کے اوپر واقعاً اپنی زندگی کے اندر جو ہے ہم غور کریں، اور ہم ان کے اندر جو ہے وہ ہم ان کے اوپر خاص طور پر ہم توجہ کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بات کی کہ ایک اسپرچول شخص وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی میں کچھ ویریبلز ہوتے ہیں اور کچھ ان ویریبلز ہوتے ہیں، کچھ ان چینجیبل چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چینجیبل ہوتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اب میری زندگی میں یہ جو حالات آئے ہیں یہ اب تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ میری ڈیسٹنی کا حصہ ہے، یہ میری سرنوشت اور میری تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہے، میں اس کو کل تھوڑی سی شاید وضاحت نہیں میں کر سکا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی، ہم پوری سٹرگل کرتے ہیں اپنے لیے بہتر سے بہتر حالات کو پیدا کرنے کے لیے۔ ہماری کوشش، ہماری سٹرگل اور ہماری جد و جہد میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس جد و جہد کے نتیجے میں پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ حالات جو ہیں وہ ہمارے موافق نہیں ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہیں، تو اس وقت جو ہے انسان کو اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، انسان کو اپنی ڈیسٹنی کے سامنے اور رضائے الہی کے سامنے جو ہے
سر جھکانا، یہ ہے ہماری اسپرچول ڈیولپمنٹ۔ کتنا ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، البتہ ہم نے کوشش پوری کرنی ہے، لیکن اس کے بعد اگر نتیجہ ہمارے حق میں نہ ہو تو ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا اور اس کو تسلیم کرنا اور سبمسو ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ دین کا فہم و ادراک حاصل کرنا، ہم قرآن سے حاصل کریں، سمجھیں ہم قرآن کو۔ قرآن جب کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتنی چیزیں بیان کر دی کہ ہمارا رسول کس لیے آیا ہے۔ وہ اس لیے آیا ہے کہ تمہیں سکھائے کہ قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، کتاب کی تلاوت کیسے کرنی ہے۔ ہمارا رسول اس لیے آیا ہے کہ تمہیں تاکہ تعلیم دے، علم ایجوکیٹ کرے، تمہیں تعلیم دینا یعنی ایجوکیٹ کرنا۔ ہمارا رسول آیا ہے تمہیں حکمت عطا کرے، تمہیں بصیرت عطا کرے، تمہیں اویئرنیس عطا کرے۔ یعنی تعلیم کافی نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں، علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم علم کے ساتھ ساتھ صحیح اور غلط کی پہچان بھی سیکھو۔ تم جو ہے قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تم بصیرت اور حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ تو یہ حکمت کا حصول، اور پھر اس کے بعد تزکیہ نفس۔ ایک نبی اس لیے آتا ہے کہ آپ کو اخلاق سکھائے، آپ کو مورلی اور ایتھیکلی آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ۔ یہ جو ہمارے ہاں اخلاقی بحران اور مورل کرائسس سے یہ دنیا گزر رہی ہے، چاہے وہ اسلامک ورلڈ ہو چاہے وہ نان اسلامک ورلڈ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے نظام اخلاق کو فراموش کر دیا ہے۔ ہماری مجالس میں اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی، جس کا براہ راست تعلق ہمارے قلب سے ہے، جس کا براہ راست تعلق ہماری روح سے ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق فقہ سے ہے، اگر ہم عقیدہ خدا پہ رکھتے ہیں، نبی پر رکھتے ہیں، امام پر رکھتے ہیں، آخرت پر رکھتے ہیں، تو اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، اس کا تعلق ہماری فکر سے ہے، اس کا تعلق ہماری منطق سے ہے۔ لیکن اخلاق وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ہمارے ذہن سے نہیں ہے، جس کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارے ہارٹ سے ہے، ہمارے قلب سے ہے، ہماری روح سے ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں دین کے نام پر، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زیارات ہوں، چاہے وہ عزاداری ہو، اس سب کو، اور چاہے کوئی عقیدہ ہو ہمارا، ان سب کو جو ہے ہمارے اخلاق پہ ختم ہونا چاہیے، ہمارے قلب اور ہماری روح پر ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو فائنل اتھارٹی ہے اللہ کے نزدیک وہ ہمارا قلب ہے اور ہماری روح ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ لہٰذا ایک اسپریچول شخص، دیکھیں بہت امپورٹنٹ نکات ہیں جو میں ان مجالس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک اسپریچول شخص جو ہے اس کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ واقعاً سیریس ہوتا ہے ریلیجیس لائف میں۔ یہ جو سنجیدگی جس کو ہم کہتے ہیں، سیریسنس کہتے ہیں، وہ آپ محرم کی اکثر جگہ پہ مجالس کو اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ نہ ذاکرین میں سیریسنس ہے اور نہ مومنین میں سیریسنس ہے۔ سیریسنس کا مطلب یہ کہ واقعاً سوچنے اور سمجھنے اور سیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنا، کہ ہم واقعاً تبدیل ہونا چاہتے ہیں، ہم واقعاً دین اور مذہب کی تاثیر کو اپنے قلب اور اپنی روح میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اخلاقیات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، مورل اور ایتھیکل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کل میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ مثال مینٹل ہیلتھ کی دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جو چیزیں ہمارے ہاں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم میں مینٹلی کوئی علم بھی ہو جائے تو تب بھی جو چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، جو ہماری ملکہ بن چکی ہیں، ٹریٹ آف نفس، وہ اس وقت بھی ہمیں پتہ ہوتی ہیں مینٹل ہیلتھ کی صورت میں، حتیٰ ہمیں سکیزوفرینیا بھی ہو جائے تو تب بھی ہمیں وہ پتہ ہوتی ہیں چیزیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمیں صحیح دین سکھایا جاتا، اگر صحیح تعلیم سکھائی جاتی تو مینٹل ہیلتھ میں بھی ہماری وہ مدد کرتا۔ یعنی یہ اب مثال میں جو آپ کے سامنے میں نے دی وہ یہ کہ
ہمیں اپنے بیہیورل ایسپیکٹس جو ہیں اس پر ہم پہ کوئی سکھایا نہیں جاتا. ہمیں اخلاقی لحاظ سے بصیرت، یعنی جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جو مینرز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیسے کہتا ہے کہ ہمیں سلیقہ کیا اپنانا چاہیے، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیسے کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے چاہیے، ایک دوسرے سے ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ادب اور تہذیب کا دامن کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جب مصیبت آتی ہے، جب آپ کرائسس میں آتے ہیں، تو اس وقت یہ مشکلات کئی برابر ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ مدد آپ کی اس وقت نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ میں نے کچھ مثالیں کل دی، آج میں 2 مثالیں بڑی امپورٹنٹ دینا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم اس کی جو بریل، اس کی پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم شرکت کرتے ہیں، تو ہم اس میں ایک جو ریچولز ہیں ہمارے، وہ کیا ہیں؟ تلقین پڑھنا. یہ جو تلقین ہم پڑھتے ہیں مرنے والے پر، 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ دفنانے کے بعد، ایک دفنانے سے پہلے. اس تلقین میں اس کے الفاظ کو آپ دیکھیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر میں آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھوں تو آپ کو تھوڑی سی ہنسی آئے گی. کیوں ہنسی آئے گی آپ کو؟ اس لیے آپ کو ہنسی آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ تمہارا امام کون ہے، میں آپ سے پوچھوں تمہارا خدا کون ہے، میں آپ سے پوچھوں جی آخرت اور قیامت کے بارے میں، آپ کہیں گے تو سارے ہمارے بچوں کی بات، بچگانہ سی بات ہے یہ ساری. لیکن مرنے والے کو ہم جو ہے یہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. تمہارا خدا کون ہے، تمہاری عاقبت، تمہارا امام، ساری چیزیں جو ہے، وہ امام حق کون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سطح پر ہماری دینداری ہوتی ہے. ایک سپرفیشل ہوتی ہے. یہ جو سپرفیشل دینداری ہے نا، جب تک انسان انگرین نہ ہو جائے اور جب تک انسان ڈیپر لیول پر دین اور مذہب کو اپنے وجود کا حصہ نہ بنا لے، اس وقت تک یہ تلقین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کرائسس میں آتا ہے، اور موت سے بڑھ کر کیا کرائسس ہو سکتا ہے، موت سے بڑھ کر ہولناک ٹائم کیا ہو سکتا ہے، اس وقت جو سطحی چیزیں ہوتی ہیں، جو سپرفیشل چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، ان کو ہم بھلا دیتے ہیں. آپ بھی دیکھیں کہ آپ کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو جو ہے وہ معمولی ترین جگہ پر آپ فون کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں سطحی ہوتی ہیں وہ ہم ان کو کرائسس میں ریٹین نہیں کر سکتے اس کو. یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جو اس دنیا سے جاتے ہیں ان کو ہم الف پہ بتاتے ہیں تلقین کے ذریعے سے، ان کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، قیامت کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اس وقت انسان معمولی ترین چیزوں کو بھی بھول جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا امام کون ہے، آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا خدا کون ہے، جب تک ہم دنیا میں صحیح معنی میں دین کو ایکسرسائز نہ کریں، جب تک صحیح معنی میں ہم دنیا میں فہم و بصیرت اور فہم و ادراک دین کا حاصل نہ کریں. یہ قرآن جو ہے وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ آج بھی یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر کا آپ درس رکھیں، 2-4 لوگوں سے زیادہ ان میں دلچسپی نہیں. آپ نہج البلاغہ بیان کرنا شروع کر دیں، کسی میں دلچسپی نہیں. آپ صحیفہ سجادیہ بیان کرنا شروع کر دیں، بہت کم لوگوں میں دلچسپی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیریسنس کا نہ ہونا ہے. ایک مانوی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں وہ سیریس ہوتا ہے، وہ سنجیدہ ہوتا ہے. لہٰذا دوسری مثال ہم لوگ، مجھے یہاں کا نہیں پتا، ہم اپنے سینٹر کے اندر نماز جمعہ کے بعد ہم دعائے وحدت پڑھتے ہیں. یہ دعائے وحدت جو ہے، یہ میں نے ایک دن جمعے کے خطبے میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا کہ آپ ساری زندگی دعائے وحدت پڑھتے رہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کینہ ہے، اگر آپ کے دل میں دشمنی ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اصلاح نہیں کی، تو آپ کو یہ کبھی مدد نہیں کرے گی دعائیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دعائیں جو ہیں، یہ کسی آپ نے جو کام کرنا ہے یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یہ آپ یعنی آپ یہ سمجھے دعا میری مدد کر دے، قرآن میری مدد کر دے، جو کام میں نے کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے. اگر مجھے اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنا ہے
تو مجھے تبدیل کرنا ہے تو قرآن مجھ پر اثر ہوگا. قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، ان کے لیے جن کے اندر کچھ ہے، جو اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں، جو اپنے اندر ریڈینس رکھتے ہیں. اگر تمہارے اندر ابتدائی لیول کا تقوی نہیں ہے، اگر تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے، اگر تمہارے اندر ابتدائی لیول کی عقل نہیں ہے، اگر شعور نہیں ہے، فہم و ادراک نہیں ہے، تو اس قرآن کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. قرآن ہی کہتا ہے کہ لا یزید الا خسارہ، لا یزید الظالمین الا خسارہ. اگر ظالم اس قرآن کو پڑھے گا تو اس کے ظلم میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس میں اور خسارہ اس کو ملے گا، اور لاس اس کو ہوگا. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے کہ اگر ہم حج کرنے چلے گئے تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں، اگر ہم امام حسین کی زیارت کرنے چلے گئے تو ہم اخلاقی لحاظ سے آٹومیٹیکلی اچھے ہو جائیں گے، ہماری اخلاقی پرابلمز حل ہو جائیں گی. کل تک اگر ہم گھر میں بدتمیز تھے اور ہم جو ہے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، تو اب ہم چونکہ کربلا چلے گئے ہیں تو کربلا سے آنے کے بعد ہر چیز اللہ تعالیٰ فکس کر دے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہ امام حسین ہماری مدد کریں گے، نہ امام علی ہماری مدد کریں گے، جب تک ہم پہلے اپنی مدد خود نہیں کرتے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم جب تک ریڈی نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا اندر کا واعظ ہمارا موجود نہیں ہوگا، اندر ایڈمونیشر ہمارا موجود نہیں ہوگا، اس وقت تک باہر کا ایڈمونیشر جو ہے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. نہ قرآن مدد کر سکتا ہے، نہ خدا مدد کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی امام ہماری مدد کر سکتا ہے. امام علیہ السلام ہمارے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو التوفیق، 3 خصوصیات اس میں ہوتی ہیں. ایک التوفیق من اللہ، کہ اس کے پاس اللہ کی توفیق ہوتی. دیکھیں اللہ کی جو توفیق ہے وہ بھی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس توفیق کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس امکانات موجود ہیں، لیکن ہم ان کو ایکسیس نہیں کر پاتے، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہمارے پاس اسکول ہے لیکن ہمارے بچے اسکول میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس سینٹر ہے لیکن ہم سینٹر میں جانے کی توفیق ہمیں نہیں ہے. ہمارے پاس عالم ہے، عالم سے ہمیں کچھ سیکھنے کا ہمیں توفیق نہیں. یہ توفیق کا اس سے تعلق ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی طرح سے میری اس ایکسیس کو آسان بنا دے اور ہم آہنگ کر دے اور کمپیٹیبل بنا دے، تاکہ وہ چیز جو میرے سامنے موجود ہے اس چیز سے میں استفادہ کر سکوں. اور امام کہتے ہیں کہ واعظ فی نفسہ، اس کے دل میں واعظ ہونا چاہیے، اندر اس کے اندر بیدار ہونا چاہیے. سیلف اکیوزنگ جو سول ہے آپ کی، کہ جو آپ کا ضمیر اور وجدان ہے وہ بیدار ہونا چاہیے. اور تیسری چیز کہ وہ کہتے ہیں کہ قبول ممن ینصحہ، کہ جب اس کو کوئی نصیحت کرے تو اس نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور سے جب آپ کسی کو نصیحت کریں، کوئی اچھی بات بتائیں، تو وہ اور اوفینڈ ہو جاتا ہے، وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی صحیح نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کو جو ہے وہ بنیادی طور پر سننے کے لیے تیار ہو اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. دیکھتے ہیں کہ اسپریچول ڈیولپمنٹ میں بہت ضروری ہے ماہ محرم میں ان چند باتوں کے اوپر ہم خاص طور پر غور کریں. دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ سینگ ہے امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا قتیل الابراد، یا انا قتیل الابرا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اس کا اگر ہم آسان ترجمہ کریں، کہ میں ایسا قتل ہونے والا ہوں کہ جس کے قتل کا سن کے وہ شخص جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائے. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ الابراد یا الابر جو ہے یہ عبور کرنا، اور عبرت کا لفظ بھی اسی سے ہے.
جب تک ہم ان دو چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے. قرآن کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت تم اپنی زندگی میں عبرت حاصل کرنا سیکھو، تم اپنی زندگی میں لیسن حاصل کرنا سیکھو. اور عبرت کا تعلق کس سے ہے؟ عبور کرنے سے. ایک چیز کو عبور کرنا، آپ ایک برج ہے اس کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو اس کو عبور کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں. تو عبرت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک سطح پر جہاں موجود ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ اس سطح سے عبور کر جائیں اور اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں علم موجود ہے. جہاں آپ کے پاس حکمت نہیں ہے تو آپ اس جگہ سے عبور کر کے تو عبرت حاصل کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو دو چیزیں محرم میں اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. آنسو اور اشک بہانا امام حسین کے لیے یہ ایک شرط ہے، اس کے ساتھ عبرت کی شرط بھی ہے. یعنی عبرت بھی حاصل کریں اور امام حسین کے راستے میں ہم آنسو بھی بہائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہیں کہ من بقا و ابقا، کہ جس نے امام حسین کے غم میں آنسو بہائے اس پر جنت واجب ہو گئی، وجب لہ الجنہ. یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت واجب ہونے کے لیے صرف اشک کافی نہیں ہے، عبرت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اور جہالت سے علم کی طرف سفر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور جہالت سے ہدایت کی طرف آپ کا سفر کرنا آپ کا ضروری ہے، اور ظلم سے عدالت کی طرف سفر کرنا ضروری ہے. اگر میں آج جاہل ہوں، کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو جاہل نہ ہو؟ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لحاظ سے جاہل. تو ہر شخص کو اپنی جہالت کو سمجھنا ہے، اپنی جہالت کا شعور حاصل کرنا ہے، اپنی جہالت کا فہم و ادراک حاصل کرنا ہے. پہلے تو مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم جہل مرکب کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ڈبل اگنورنس کا شکار ہوتے ہیں. ایک تو ہم جاہل ہوتے ہیں اور دوسرا اس سے بھی جاہل ہوتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں. یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ ہم جاہل ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. تو پہلے تو اپنے آپ کو صحیح مقام پر رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جہالت کو، اپنی کم علمی کو، اپنی ڈیفیشنسی کو، اپنی شارٹ کمنگ کو، اپنے عیب اور نقص کو ہم اس کو سمجھیں کہ ہمارے اندر یہ پرابلم پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم ان مجالس کے ذریعے سے، معارف اہل بیت کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہم اس جہالت سے کہ جس لیول پر ہم ہیں اپنے آپ کو علم کی طرف سفر کریں، نالج کی طرف سفر کریں. اور پھر ہدایت ایک الگ چیز ہے، ایک علم ہے، ایک ہدایت ہے. اگر آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام طور سے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے کہ مثلا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارے یہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں تو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر شخص کو اگلے لیول کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے. کوئی شخص اس کائنات میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ہدایت کا سامان پورا ہو گیا، مجھے اس کے بعد گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. میں تو امام کو مانتا ہوں، امام حسین کو مانتا ہوں، ائمہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو مانتا ہوں، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس پرووائڈ کر دی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر مجھے ایک لیول پر میری گائیڈنس ہو چکی ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ میرے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن مجھے اس لیول کی ہدایت کو سمجھنا ہے کہ جو میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے ڈیپر لیول پر مجھے ٹریول کرنا ہے، مجھے سفر کرنا ہے. تو جہالت سے علم کی طرف سفر کرنا اور پھر ہدایت کی طرف سفر کرنا. اور اگر میں اپنی زندگی میں ظلم کرتا ہوں، ظلم کرنا قرآن کی نگاہ میں انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے اور انسان پھر دوسروں پر ظلم کرتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ظالم سمجھتے ہیں، کوئی شخص اس دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کوئی شخص، قرآن کی زبان میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو ظالم نہ ہو. ہم میں سے ہر شخص جو ہے اگر کسی پر ظلم نہیں کرتے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو. ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس ظلم کی کسی منزل پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ظلم سے عدل کی طرف سفر کریں، عدالت کی طرف اور جسٹس کی طرف، انجسٹس سے جو ہے ہم سفر کریں. اور اپنے آپ کو جو ہے، عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھنا.
تو یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا. آپ ذرا اس آیت کی گہرائی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حتیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر قیامت کے دن تم پر عذاب ہوتا ہے، تمہیں جہنم میں بھیجا جاتا ہے، تمہیں پنش کیا جاتا ہے، تمہیں دنیا میں تمہارے عمل کی سزا ملتی ہے، تو میں یہ کام نہیں کرتا، میں ہرگز تم پر ظلم نہیں کرتا، یہ تم ہو جو اپنے اوپر ظلم خود کرتے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کس جگہ پر ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. جب کسی شخص نے ایک صحابی سے یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کیا نصیحت کی ہے اس نے؟ اور نصیحت یہ تھی کہ تم، اس نے خط میں لکھا کہ تم جس چیز کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو اس کے ساتھ برا مت کرو. اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور اس پر ظلم کرتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے میں کسی کو دوست رکھتا ہوں اور اسی کا برا چاہتا ہوں؟ جب مزید پوچھا تو اس نے کہا یہ تمہارا نفس ہے، تمہاری روح ہے، کہ تم جس کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو اسی پر تم ظلم کرتے ہو اپنے. تو یہ جو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی، ایک جو ہے ایزیلی ہم سمجھ سکتے ہیں اور ایک تھوڑی ڈیپر لیول کی بات ہے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے. اپنے اوپر ظلم کبھی یہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جہالت اور غفلت 2 چیزیں ہیں، ایک اگنورنس اور ایک نیگلیکٹفل بیہیویئر. غفلت کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز آپ کو پتا ہے لیکن آپ ان اٹینٹیو ہیں اس کے سلسلے، آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے. قرآن زیادہ تر غفلت کی بات کرتا ہے، فراموشی کی بات نہیں کرتا. قرآن کم اس کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں. قرآن بار بار تذکرے کی بات کرتا ہے، قرآن تذکر کی بات کرتا ہے، قرآن ریمائنڈر کی بات کرتا ہے، قرآن یاد دہانی کی بات کرتا ہے. یاد دہانی اس کو کرائی جاتی ہے جو پہلے سے کسی چیز کو جانتا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ غافل ہونا کا مطلب ہے کہ آپ ان اٹینٹیو ہیں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہے قرآن، آپ کو سکھانا نہیں چاہتا کچھ. آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو رکھا ہوا ہے، آپ کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، آپ کے عقل میں رکھا ہوا ہے، آپ کے وجدان میں رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریمائنڈر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو. تو ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہم جہالت کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ میں اپنا برا چاہ رہا ہوں تو میں تو کبھی ایسا نہیں کروں گا. لہٰذا میں نیک اور خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے اپنی مدد کرتا ہوں. یعنی میں یہ غلط سمجھ بیٹھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ برا نہیں کر رہا بلکہ اپنے ساتھ اچھا کر رہا ہوں. جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے، جب اپنے آپ کو خیر خواہ سمجھتا ہے اپنا، تو اس کے نتیجے میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ ایک اس کی تعبیر ہے. اور دوسری زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف قسم کی ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہمارے جو وجود میں، ایک ہمارے ہاں عقل پائی جاتی ہے، ہمارے اندر غصہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر شہوت پائی جاتی ہے. شہوت جو ہے، یہ لسٹفل ڈیزائرز جو ہیں، یہ کیا ہے کہ آپ میں یہ اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ آپ کو جو چیز اپنے فائدے میں لگے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کو فائدے میں لگے اس کو شہوت کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ میں غصہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ جو ہے جب بنیادی طور پر آپ، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اینگر کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ غصبیہ اصلی رکھی ہے کہ تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اگر ہمارے اندر غصہ نہ ہو تو ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے. کبھی آپ آئیں گے میرے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، میں پھر بھی ہنستا رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس وہ غصہ ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. تو غصہ ایک نعمت ہے بہت بڑی، لیکن اگر یہ تجاوز کر جائے اپنی لمٹ سے، اگر شہوت، اگر آپ کو ہر چیز جو آپ کے پروفٹ میں ہو، انٹرسٹ میں ہو، آپ اس کو حاصل نہ کرنا چاہیں تو آپ میں دلچسپی نہیں ہوگی دنیا میں، نہ کوئی جاب کرنے کی، نہ کوئی چیز حاصل کرنے کی. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن اپنی لمٹ سے اگر کراس کر جائے تو آپ وہ چیزیں بھی حاصل کرنے لگیں جو آپ کا حق نہیں ہے، جو دوسرے کا حق ہے. آپ جو ہے وہاں پر
آپ غصہ کرنے لگیں جہاں پر آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک لیول جو ہے دوسرے لیول پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حکمت حاصل کریں، آپ کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حق و باطل کے اندر تمیز کریں، اور آپ جو ہے عقل و دانائی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ لیکن غصے اور شہوت جو ہے وہ جب آپ پر غالب آ جاتی ہے، آپ کی عقل کو مفلوج کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جب آپ غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، شدید غصے کے عالم میں، تو پہلا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ پہلا، آپ جب کسی پہ غصے میں ہوتے ہیں زبردستی، جو غلط ہے، تو آپ دراصل دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے، آپ دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی پر غلط موقع پر غصے ہوتے ہیں، اور شدید آپ فیلنگ آف اینگر اور آپ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں اپنے اینگر کو۔ لیکن قبل اس کے کہ آپ دوسرے پر ظلم کریں، آپ اپنی عقل پر ظلم کر رہے ہوتے، اپنے عقل و شعور پر آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اوپر انسان جب ظلم کرتا ہے تو قرآن یہی بات کرنا چاہتا ہے کہ ہم اشک، آنسو اور عبرت، ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم جہالت سے علم کی طرف، ہم جہالت سے ہدایت کی طرف، ہم ظلم سے عدالت کی طرف جو ہے اپنی زندگی میں ہم سفر کر سکیں۔ اور اسی وقت ہم سفر کر سکتے ہیں جب ہمیں ظلم کی نیچر کا پتہ ہو، جب ہمیں ظلم کی ڈیپسٹ لیولز کا پتہ ہو، اور پھر ہمیں عدالت کا شعور بھی ہو، تو تب ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے ہارٹ کو ریفائن کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے جس چیز کا تقاضا کیا گیا۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ بس عزادارو، ہم اسی چیز کو، اسی کی مینیفیسٹیشن کو کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں وہ بصیرت، وہ شعور اور وہ اویئرنیس اور وہ حق اور باطل میں تمیز دینے کی صلاحیت ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں ابو الفضل عباس کو آفر دی گئی، علی اکبر کو آفر دی گئی، لیکن یہ ان کی بصیرت تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کبھی کسی پر اپنی فکر کو مسلط نہیں کیا، کبھی کسی کو کربلا میں، حتیٰ اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو، اپنے بیٹوں کو، فرزندوں کو، کسی کو مجبور نہیں کیا امام حسین نے کہ تم میرا ساتھ دو۔ یہ علی اکبر کی بصیرت تھی، جو کہتے ہیں کہ بابا اولستو علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم کو آن لے یا ہم موت پر جا پڑیں؟ یہ علی اکبر کی بصیرت تھی، یہ ابو الفضل عباس کی بصیرت تھی کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امنا کانا نافذ البصیرہ۔ ہم عباس کی شجاعت پر ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو، رحمت ہو ہمارے چچا عباس پر کہ جو نافذ البصیرہ تھے، جو گہری بصیرت کے حامل تھے۔ یہ امام علیہ السلام ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے ہرگز یہ خط میں نہیں لکھا کہ تم وقت پڑے تو اپنی جان مجھ پر دے دینا، لیکن یہ رسول کہہ چکے تھے کہ یا علی، اس عقیل کا بیٹا مسلم تمہارے بیٹے کی محبت میں اپنی جان دے دے گا۔ کل کی ہم نے اس مجلس میں سنا کہ مسلم بن عقیل کے لیے کوفہ کے دروازے کھلے تھے، مسلم بن عقیل چاہتے تو نکل جاتے، لیکن مسلم بن عقیل سمجھتے تھے اپنی بصیرت کے نتیجے میں، امام حسین نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا، امام حسین نے کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی عقیل کو، مسلم بن عقیل کو، بلکہ ان کی بصیرت تھی کہ مجھے اپنے مولا پر قربان ہونا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ میری قربانی تمہید کربلا بن جائے گی، ان کو پتا تھا کہ میری قربانی کربلا کے راستے میں یہ پہلا قدم ثابت ہوگی۔ اگر میں اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا تو شاید حالات دوسری طرف نکل جائیں۔ عزادارو، مسلم بن عقیل کو یہ بھی پتا تھا کہ میں اپنے پیچھے 4 بچے چھوڑ آیا ہوں، یہ 4 بچوں میں 2 وہ ہیں کہ جب کربلا کی جنگ ہوئی تو امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ امام نے کہا کہ کیا تمہارے بابا کی شہادت کافی نہیں ہے کہ تم مجھ سے اجازت مانگنے آئے ہو؟ بس عزادارو، ان کو اجازت ملی، کربلا میں وہ بھی جام شہادت نوش کیا، لیکن
وہ دو چھوٹے بچے، مسلم کے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب واقعہ کربلا ختم ہوتا ہے اور جب شام غریبہ کا وقت آتا ہے، جب خیموں کو آگ لگتی ہے اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیموں کی طرف جاتی ہیں، تو یہ ننھے بچے ایک مرتبہ گھبرا کر ان خیموں سے بھاگتے ہیں اور راستے کو گم کر دیتے ہیں اور کوفے کی قید خانے میں پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ عزیزانو، یہ بچے جانتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں ان کے بابا کو قتل کیا گیا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں ان کی والدہ اور ان کی بہنوں کو اسیر بنایا گیا۔ یہ بچے جو ہیں ایک مرتبہ اس زندان بان کو کوشش کرتے ہیں اپنا تعارف کروانے کا۔ بس عزیزانو، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کربلا میں جب قاسم میدان میں جاتے ہیں، جس وقت قاسم میدان میں جاتے ہیں اور جس وقت شہادت کا وقت آتا ہے، کربلا میں آپ کی آخری آواز بلند ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ حسین عباس کو اپنے ساتھ لے کے قاسم کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ اون محمد نے پکارا، حسین ان کی مدد کو گئے، علی اکبر نے پکارا، حسین ان کی مدد کو گئے۔ لیکن جب یہ بچے حارث کی اس تلوار کے نیچے تھے اور جس وقت وہ بے کسی اور غربت کے عالم میں پکار رہے تھے، تو نہ عباس موجود تھے، نہ علی اکبر موجود تھے، نہ حسین موجود تھے۔ اس بے کسی کے عالم میں حارث کی تلوار تھی اور دو یہ معصوم بچے تھے۔ یہ معصوم بچے اس حارث کو یہ کہتے ہیں کہ حارث، ہم تم سے ایک التجا کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں جو ہمارے بابا کی درخواست قبول نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم بن عقیل نے آخری لمحات میں نماز پڑھنے کا، 2 رکعت نماز کا تقاضا کیا تھا کہ جس کو قبول نہیں کیا گیا۔ ان بچوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم یہ نماز پڑھیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں، اگر یہ نماز تمہارے کسی کام آ جائے تو جاؤ نماز پڑھ لو۔ یہ ننھے بچے دریائے فرات پر جاتے ہیں، اپنے ننھے ہاتھوں سے یہ وضو کرتے ہیں، اس کے بعد یہ نماز ادا کرتے ہیں اور سجدے میں کہتے ہیں، خدایا تو گواہ رہنا کہ ہم کتنے غریب ہیں، ہم کتنے بے کس ہیں، خدایا تو ہمارے درمیان فیصلہ کرنا، تو ہمارے درمیان حکم بن جانا۔ بس عزیزانو، اس کے بعد جب ایک بچے کا ہاتھ پکڑا تو ایک مرتبہ چھوٹا آگے بڑھا، ارے میں جب تک زندہ ہوں اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان دونوں بچوں میں ایک مرتبہ مقابلے کی کیفیت ہوئی۔ ایک مرتبہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ بچوں نے ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈال دی اور حارث کی تلوار چلی، بچوں کے سر قلم ہوئے اور جسموں کو دریائے فرات میں بہا دیا گیا۔ پھر یہ حارث ان سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ ابن زیاد نے کہا، ان بچوں کو کہاں تم نے تلاش کیا؟ کہا ابن زیاد، یہ میرے گھر میں پناہ لینے کے لیے آئے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے ان بچوں کو پناہ دی؟ ابن زیاد، میں نے ان کو پناہ نہ دی اور میں نے ان کو شمشیر سے ان کے سروں کو قتل، ان کو الگ کر دیا اور قلم کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان بچوں نے اس وقت تم سے کیا کہا؟ کہا ابن زیاد، تو یہ مجھ سے مت پوچھ، ان بچوں نے آخری وقت میں مجھ سے 3 درخواستیں کی۔ ایک یہ تھی کہ اے حارث، تو ہمیں نہ مار، اس کی جگہ ہمیں جا کے بازار میں بیچ دے، لیکن میں نے ان کی اس درخواست کو رد کر دیا۔ دوسرا یہ کہا، اے حارث، تو ہم کو نہ مار، ہمیں مدینہ ہماری ماں کے پاس لے جائے، ہم تجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری ماں تجھے اس سے زیادہ انعام دے گی کہ جو تجھے ابن زیاد نے دینا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ امیر کی خوشی اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے، بچوں نے مجھ سے التجا کی کہ حارث، ہمیں زندہ لے جا ابن زیاد کے دربار میں، شاید ہم پر رحم آ جائے۔ بس عزیزانو، اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ تو یہ نہ پوچھ۔ اس کے بعد نماز کا تقاضا کیا، میں نے نماز پڑھنے کی اجازت دی اور پھر بس وہ وقت آیا کہ اس کے بعد ابن زیاد نے حارث کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جاؤ، ان بچوں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ عزیزانو، اس طرح مظلومیت کے عالم میں ان بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کوفے میں یہ روایت مشہور ہوئی کہ شام ڈھلتے ہی دریائے فرات کے کنارے ایک کالی چادر میں
بیوی آتی تھی اور اپنے بچوں کو روتی تھی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.